نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین۔ رب زدنی علما سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ الذی وہ جس نے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ربکم الذی، ان تمہارا وہ رب جس نے، تو ادھر اسی بات کو کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ الذی وہ تمہارا رب جس نے، جعل بنایا، لکم الارض لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن فرش بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، یعنی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی پیدائش کی بات کر کے انسانیت کو مخاطب کیا کہ جس نے پیدا کیا ہے عبادت کے لائق وہی ہے، تو بس پھر اسی کی عبادت کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا دوسرا بڑا مظہر زمین اور آسمان کو بنانے کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی زمین کو رہنے کے قابل بنایا کہ ہر جاندار کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے اس کی زندگی کا سارا سامان اس میں رکھ دیا، اور جو سب سے ضروری سامان تھا انسان کے زندہ رہنے کے لیے، اس کو سانس لینے کے لیے اس کی آکسیجن، وہ اس کو فری میں مہیا کر دی کہ پانی کے بغیر تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کے لیے گزارا کر سکتا ہے، لیکن آکسیجن کے بغیر تو 4-6 منٹ سے زیادہ انسان نہیں گزار سکتا۔ تو اس آکسیجن کو اس آب و ہوا میں، اس فضا میں پوری مقدار کے حساب سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو وہ زمین کو ایسے تمہارے لیے سکون کے لیے فرش بنا دیا، اور آسمان کو ایک مضبوط چھت جو کہ دیکھنے میں ایک حفاظت کا ذریعہ لگتا ہے، وہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ اور نازل کیا اس نے، اتارا اس نے، اللہ تعالیٰ نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا بارش کی شکل میں، بارش نازل کی، بارش اتاری۔ فَأَخْرَجَ تو پس نکالا، بھی اس سے مراد ہے اس بارش کی مدد سے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ پس نکالا اس بارش کی مدد سے، من الثمرات پھلوں سے، رزق لکم رزق لکم تمہارے لیے، رزق لکم رزق تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتاری، تو اس بارش کی مدد سے تمہارے لیے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین پہ ایک بیج سے درخت کا بننا، اور اس درخت پہ پتے آنا، پھول آنا، اس کا بور آنا، اور موسم کے حساب سے ان پہ پھل آنا، اور ان پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، خزاں اور بہار کے معجزے، یہ انسان کے دماغ سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھل بنا دیے، پھل پیدا کیے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، کہ یہ سب رزق جو ہے یہ سب زمین پہ تمہارے لیے پھیلا دیا، انسان کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کیڑے مکوڑے، سب کے لیے رزق ان کے حساب سے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔
فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا پس نہ تم، تجعلوا ٹھہراؤ، نہ تم بناؤ، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ تعالی کے لیے، اندادا شریک، تو بس تم اللہ تعالی کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ دیکھیں، انسان کی پیدائش کے بارے میں بتا کے، زمین و آسمان کے بنانے اور اس کے اوپر اپنی مخلوقات کو بسانے کا بتا کے، زمین و آسمان کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب کے ساتھ کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنی ساری کوالٹیز بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کہ یہ سب بنانے والا، سب کچھ چلانے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک والا ہے، تو تم اس کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ، یہ سب چلانے والی ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ ہو تم، تعلمون جانتے، علم رکھتے اور تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم جانتے ہو، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ سب تو ایک بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، انسان کا پیدا ہونا، زمین و آسمان، سب، کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سب میرے لیے نہیں ہے یا میں یہ سب نہیں دیکھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم یہ سب دیکھ رہے ہو، تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب چلا رہا ہے، تو تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ کہ تم یہ سب جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔